اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ ذمہ داران اسلامی بھائیوں کی کشمیر میں عالم دین سے ملاقات و تعزیت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ نگران ہند بریلی کابینہ کی اسلامی بھائی سے عیادت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی محمد بقاء المدینہ اطاری کی عالم دین کی بارگاہ میں حاضری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی کی سنتوں کی خدمت کے جذبے کے تحت UK سے کینیڈا آمد۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ ممبئی ہند میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ بیلجیم میں مدنی قافلے کے مناظر۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران نقش بندی کابینہ دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کشمیر میں حضرت مولانا عبدالرحمن نقش بندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ان کے قریبی عزیز کے انتقال پر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا و فاتحہ خوانی کا بھی سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر عالم صاحب نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ مولوی عبدالرحمن نقش بندی کشمیر علاقہ نیو تھیت سے میں تعلق رکھتا ہوں، اور زیادہ جو مجھے اس وقت خوشی ہے اپنی زندگی میں کہ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوں۔ دعوت اسلامی جو اس وقت دنیا کے ہر ایک کونے میں لگ بھگ ہر ایک ممالک میں کام کر رہی ہے، تو وقت کی اگر اس وقت ہم ضرورت سمجھیں، خاص کر نوجوانان ملت جو ہمارے ہیں اس وقت پریشان ہیں، مختلف غموں میں ہیں، پریشانیوں میں ہے، باقی ان کو پریشانیاں لا کے اگر ہر ایک پریشانی سے وہ چھٹکارا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس وقت ایک واحد ہے وہ تو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں، کیونکہ یہاں دعوت اسلامی میں ہمیں اپنے اسلافوں کی یاد آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری سنتیں یہاں اپنا کر ایک تو دل کو راحت ہوتی ہے، چین ہوتا ہے، قرار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عز و جل کی خوشنودی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ساتھ میں آ جاتی ہیں۔ یہاں دعوت اسلامی ہر ایک دلوں میں بسی ہوئی ہے، اور ہر ایک کی آرزو ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں، خانقاہوں میں دعوت اسلامی آئے اور ہمیں اپنے فیض و برکات سے منور فرمائیں۔ نوجوانوں کے سینوں میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں لٹانے کے لیے دعوت اسلامی بہت کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ دل بہت میرا شاد ہے اس وقت، میں خود زبردست خوش ہوں، مسرت ہے مجھے کہ میں دعوت اسلامی کے ساتھ اس وقت اپنے تاثرات پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو میری زندگی کے قیمتی لمحات ہیں، سنہری لمحات ہیں، یادگار لمحات ہیں۔ الحمدللہ ناچیز کو، اس گنہگار کو میرے اہل سنت کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اکثر خوابوں میں امیر اہل سنت کا دیدار ہوتا رہتا ہے،
حضرت تک اگر میری یہ عرضداشت پہنچے تو اپنی دعاؤں کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو آرزو ہے کہ عنقریب حضرت امیر اہل سنت کی بدید ملاقات ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں علاقے میں نوجوانان ہیں تو نوجوان ملت ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مدنی قافلے زیادہ سے زیادہ آئیں یہاں، اور ہمیں بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیارے پیارے سنت سے روشناس فرمائیں. کیونکہ یہاں جو نوجوان ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو سنتیں ہیں کھانے میں، بیٹھنے میں، پینے میں، یا نماز کی فرائض ہیں، واجبات ہیں، یا جو بھی اراکانی اسلام ہیں، ان کے بارے میں بالکل ہمارے نوجوان اس وقت ناواقف ہے. لیکن الحمدللہ جہاں جہاں بھی دعوت اسلامی پہنچی ہے، اور دعوت اسلامی کی اس برکت، اس کی محنت کی برکتوں سے جو ہمارے نوجوان اپنے سروں پر ٹوپی رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، الحمدللہ آج ان کے مبارک سروں پر سبز امامے کا گنبد سجا ہوا ہے، اور وہ یہ فخراً یہ امامہ شریف پہنتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ان کے ہونٹوں پر گنگناتی ہیں. جہاں وہ فلمی گانے گاتے تھے، باقی کلام غیر ضروری کلام کرتے تھے، آج الحمدللہ وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے دلوں پر اپنے ہونٹوں پر لیے ہوئے جاتے ہیں. تو یہ مدنی بہاریں بالکل یہ دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بہاروں کو زیادہ سے زیادہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے مساجدوں میں اللہ تعالیٰ ان کی برکت فرمائے، اور امیر اہل سنت کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے. میں آخر میں اپنے اسلامی بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے، اپنی آخرت سنوارنی ہے، قبر میں سنہری زندگی سے ملاقات کرنی ہے، تو ہمیں دعوت اسلام کے ساتھ وابستہ رہ کر ہماری دنیاوی اور آخروی زندگی انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگی. اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم دنیا میں ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار سے مشرف بھی ہوں گے، کیونکہ ہمارے امیر سنت جو ہمارے بارے میں دعا فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں یہ سعادت مندی بھی حاصل ہوگی. حضرت مدنی چینل تو اس وقت بہاریں لٹا رہے ہیں ہر ایک علاقے میں، دنیا کے ہر ایک ممالک میں. ہم اکثر و بیشتر مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں، اور اپنے ٹی وی پر ہمارے چھوٹے چھوٹے مدنی منع جو ہیں، منیاں ہیں، ہماری گھر میں باقی عورتیں ہیں، وہ سب مدنی چینل کو پسند کرتی ہیں، کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہم آج دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ذہن و گمان بھی نہیں ہوتی تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتیں، ان کی ایک ایک ادا کے بارے میں ہمیں معلومات ہو رہی ہیں، اور جو بھی ہمارے مسائل ہیں دینی یا دنیوی یا روحانی مسائل کے بارے میں الحمدللہ اس میں ایک خوابوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. یہاں لوگوں کو اس کا تصور نہیں تھا کہ ہم خواب دیکھتے ہیں تو صبح کو ہر ایک کو بتا دیتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہر ایک چیز میں، ہر ایک مرحلے میں ہم الحمدللہ کامیاب ہو رہے ہیں، صرف دعوت اسلامی کی اس مدنی چینل کی برکت سے. اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی بہاریں زیادہ سے زیادہ لوٹنے کا موقع عطا فرمائے. میں ہر ایک سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں مدنی چینل کو جاری کریں. اگر ان کو کچھ لینا ہے دنیا سے کچھ لے کر جانا ہے تو مدنی چینل دیکھیں، بس مدنی چینل دیکھیں. اس میں ہر ایک چیز ان کو احاطہ آ جائے گی، ہر ایک جو ان کا مطلوب ہے، مقصود ہے زندگی میں، چاہے جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو یا بچپن میں ہو، مدنی منع ہے یا مدنی منیا ہے، چاہے کوئی اسلامی ٹاپک ہے یا اور کوئی اس کی زندگی میں کوئی مرحلہ ہے، تو یہ سب مرحلے ان کا واحد حل ہے مدنی چینل. تو عالموں سے پیار ہے. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہند بریلی کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ایک علیل اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی. دوران عیادت ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد بکار المدینہ اتاری سلمہ الباری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حضرت مولانا پیر باقر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کی. اس موقع پر رکت انگیز دعا کا بھی سلسلہ ہوا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ہم کو سنی
عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ باطن نظر روشن کر دے، ہم مانگتے آئے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے۔ ہم کو اے پار سننے عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے پار سننے عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی سنتوں کی تربیت اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے جذبے کے تحت UK سے کینیڈا پہنچے، جہاں انہوں نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو ایمان کی حفاظت کرنے کا ذہن دیا اور اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ اختتام پر مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ عز وجل مدنی مرکز فیضان مدینہ ممبئی ہند میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء کی تربیت فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا 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 اللہ میری جھولی بھر دے، ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، جلوائے یار سے اس کو بتانا، جلوائے یار سے اس کو بتانا، جلوائے یار سے اس کو بتانا، اللہ جلوائے یار سے اس کو بتانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ
مدینہ بہرے رضا قطب مدینہ بہرے رضا قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یو کے اور ہالینڈ سے مدنی قافلے نے بیلجیم میں سفر اختیار کیا۔ اس دوران مختلف تربیتی حلقوں کا بھی سلسلہ ہوا، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری نے بذریعہ پھول اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو،